حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 صفات پر حدیثیں جمع فرمائی ہیں منتخب حدیث میں. اس کتاب کا مقصد تھا ان 6 صفات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث سے سمجھنا، کیونکہ ان احادیث کے بغیر ان صفات کے معیار کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے. ورنہ 6 نمبر تبلیغ میں ایک رسم بن کر رہ گئے. کلمہ، نماز، علم اور ذکر، اکرام الاخلاص، تفریغ وقت، یہ کوئی 6 نمبر نہیں ہے. یہ تو نام ہے، یہ تو عنوان ہے. منتخب احادیث کے ذریعے اصل مقصود یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ایمان کسے فرما رہے ہیں، نماز کس کو فرما رہے ہیں، کیا معیار ہے نماز کا آپ کی احادیث میں، کیا معیار ہے علم کا، علم کہتے کسے ہیں. امت کو اس جہالت سے نکالنا ہے کہ امت ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے. اکرام کسے کہتے ہیں، مسلمانوں کو حقوق کیا ہیں، ایک رسم بن کر رہ گئے 6 نمبر. ایسا جہالت کا سایہ ہے کیونکہ علم سے کوئی مناسبت نہیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا، یہ محنت علم اور ذکر کے ساتھ ہے، یہ محنت علم اور ذکر کے ساتھ ہے. ورنہ خدا کی قسم علم اور ذکر کے بغیر جہالت پھیلے گی اور غفلت پھیلے گی. علم اور ذکر کے ساتھ علم اور ذکر کے ساتھ علم اور ذکر پھیلے گا. یہ محنت علم و ذکر کے ساتھ ہے. اس لیے اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کتاب کا مقصد ہے امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کے ذریعے ان صفات پر لانا. ان صفات کا معیار حدیث بتاوے گی. میری آپ کی باتوں سے نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ صفات کتنی اعلیٰ صفات ہیں. اس لیے میں صراحتاً عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے یہ کام جھک مارنے کے لیے نہیں کیا ہے. نہ حضرت کی اس کی فرصت تھی نہ اس کی ضرورت تھی، بلکہ کام کو سامنے رکھ کر حضرت نے یہ کام کیا ہے. 6 نمبر تبلیغ کی وہ بنیاد ہیں. کسی نے کہا تھا مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس میں یہ چند چیزوں کا اضافہ ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ میری حیات تک تو اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، جو شخص کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا وہ اس کے اندر اضافے اور کمی کی سوچتا ہے. ورنہ یہ 6 صفات ایسی ہیں جیسے کسی سمندر کو کسی کوزے میں بھر دیا جاوے. اس لیے یہ 6 نمبر کوئی رسم نہیں ہے اور ان کے عنوانات کو گنوا دینا کوئی 6 نمبر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کو کن معیار سے بیان فرما رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ ہر شخص کو منتخب احادیث سے چند حدیثیں ایسی یاد ہو جائیں کہ یہ 6 صفات کو ان احادیث کی روشنی میں بیان کرے. اس سے احساس پیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کو کس معیار سے، ان صفات کو کس معیار سے بیان فرما رہے ہیں اپنی احادیث میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز سے مسائل کو حل کروانا ہے اور ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ. کیونکہ جو عمل علم پر نہیں آئے گا وہ عمل بھی اس طرح مردود ہے جس طرح ریا کا عمل مردود ہے. عمل میں جو درجہ اخلاص کا ہے خدا کی قسم وہی درجہ علم کا ہے. اللہ کے ہاں جو عمل جہالت سے پیش کیا جائے گا وہ بھی اسی طرح مردود ہے جس طرح وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہے. اس لیے ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ. علم کے فضائل بیان کرو. خدا نہ کرے کہیں یہ محنت ہمیں جہالت میں نہ ڈال دے کہ علم اور چیز ہے، دعوت اور چیز ہے،
نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں. دعوت سے اس تمام علم کو زندہ کرنا مقصود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے کبھی بھی محنت سے اس غرے میں، اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ ہمیں علم کے بغیر جوہد مقصود ہے. بالکل نہیں. اس محنت کا مقصد ہے ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا عملی طور پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ہمارے علیہ کا اصل مقصد ہی یہی تھا، احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سب کا احیاء مقصود ہے. اس لیے علم کی دعوت سے خود اپنے آپ کو علم الہی پر لانا اور امت کے اندر علم الہی کے حاصل کرنے کا شوق اور اس کی رغبت پیدا کرنا اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا. کیونکہ امت اس جہالت میں ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں علم ہیں، جو چاہو سیکھ لو. بالکل نہیں، بالکل نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے. علم کیسے کہتے ہیں؟ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس میں لگنا علم میں لگنا ہے. اس میں لگنا علم میں لگنا ہے. ورنہ دنیا میں اب یہ بات کیا عرض کروں کہ اب دنیا میں جہل کو بھی علم کہا جانے لگا ہے. دنیا میں جہل کو بھی علم کہا جانے لگا ہے. کہتے ہیں سائنس کا علم. نہیں، بالکل نہیں. دنیا کے تجربات، دنیا کے مشاہدات، اس پر کبھی بھی علم کا اطلاق نہیں ہوگا. کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ کا وہ ضابطہ ہے جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ پچھلوں کے تجربات پر آج لوگ ہنستے ہیں. ہر زمانے میں ان کے تجربات بدلتے جا رہے ہیں، چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. علم تو وہ ہے جو علم ثابت ہے. اور بلکہ اس سے آسان طریقہ علم کو سمجھنے کا یہ ہے کہ قبر کے 3 سوالات سے جو کچھ متعلق ہے وہ علم ہے. اللہ کو جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور شریعت کو جاننا. صرف علم اس کا نام ہے. اس کے علاوہ جتنے دنیا کے فنون ہیں وہ فنون ہیں، ان کے حاصل کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، ان کے پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. وہ ایک دنیا کی ضرورت ہے جو وقتی چیز ہے، بالکل وقتی چیز ہے. اس کے حاصل کرنے سے دین کا کوئی نفع نہیں ہے اور اس کا حاصل نہ کرنے سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا تعلق ایک دنیاوی ضرورت سے ہے. لیکن اس کو علم کا درجہ دینا یا اس کو علم کا بدل سمجھنا یا اس پر علم کے فضائل کو فٹ کرنا، یہ بڑی جہالت کی بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کے گھر میں یہ مشورہ ہونا کہ ایک بیٹا دنیا پڑھ لے، ایک دین پڑھ لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دو مسلمانوں کو ایک فریضے میں اختیار دیا جاوے کہ تم یہ فریضہ اختیار کر لو، تم یہ فریضہ اختیار نہ کرو. مسلمان پر تو علم فرض ہے. ہر مسلمان پر، مرد عورت پر علم فرض ہے، نماز کی طرح فرض عین ہے. لیکن عالم کا تصور مکمل علم حاصل کرنے والے کا سمجھا جانے لگا ہے. نہیں میرے محترم دوستو، ہر شخص مولوی بنے یہ مطلوب بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے. وہ علم فرض ہے ہر مومن پر کہ وہ علماء کی صحبت اور علماء کی ملاقات اور علماء کی مجالس سے اپنی دنیا سے متعلق علم حاصل کرے
اور اپنے دین سے متعلق علم حاصل کرے. یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ علماء کی صحبت اور علماء کی ملاقات اور علماء کی مجالس سے اپنی دنیا سے متعلق علم حاصل کرے اور اپنے دین سے متعلق علم حاصل کرے.